السلام علیکم۔ آج ہماری ویڈیو سیریز نمبر 43 ہے۔ سورہ آل عمران کے ورسز 10 سے لے کے 20 یعنی 10 سے لے کے 20 تک انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز نہ ان کے مال ان کے کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد۔ اب غور کر کے دیکھیں کہ اس آیت میں ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو لوگ کفر کریں گے دنیا میں وہ زیادہ تر ان کی جو وجہ ہے وہ کفر کرنے کی اولاد اور ان کے مال، یہ دو ایسی وجوہات ہیں جو آگے حیات الدنیا کے ڈیفینیشن میں بھی سورہ حدید میں ملیں گی۔ علم انما الحیات الدنیا لعب و لہو زینت تفاخر بینکم کثرت الاموال کثرت الاولاد وغیرہ کے اس میں، اور پھر اسی رکوع میں بھی ہمیں زین للناس حب الشہوات والی آیت میں بھی ملیں گے جہاں پر متاع حیات الدنیا کے ڈیفینیشن میں بھی اولاد کا ذکر آیا ہے۔ تو مال اور اولاد ایسی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے شاید انسان اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا چلے جاتا ہے، کفر کرتا چلے جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز نہ ان کے مال ان کے کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد، کیونکہ انہوں نے اللہ کے خلاف یعنی اللہ کے سامنے، اللہ کے اگینسٹ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو انکار کر کے، اللہ کے احکامات کا انکار کر کے ان چیزوں پہ ترجیح دی۔ اور اسی جستجو کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نقلیات میں سے مہدی علیہ السلام سے جب اللہ سے محبت کے بارے میں بات کی گئی تو طلب کے بارے میں بات کی گئی تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کبھی تم نے اپنے خدا کو ویسے ڈھونڈا جیسے ایک والدین اپنے کھوئے ہوئے بچے کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو عموماً یہ اولاد سے جو فطری محبت انسان کے اندر ڈالی گئی ہے، اس سے جو آدمی اس اولاد کے لیے، اس اولاد کی خاطر اللہ کے خلاف بھی چلے جاتا ہے، یہ ہمیں جو تعلیم دی گئی کہ یہ تمام چیزوں کو ہمیں سیکریفائس کرنا ہے اور اللہ کی محبت کو تمام چیزوں کے اوپر رکھنا ہے۔ اور یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز نہ ان کے مال ان کے کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی ترجیح دی تھی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی لوگ ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہے یعنی فیول ہے۔ وقود النار، وقود النار کداب آل فرعون، جیسے فرعون والوں کا معاملہ ہوا، والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے تھے، یعنی فرعون والے بھی ایسے ہی یہ مال اور اولاد کی چکر میں ہی اللہ کی آیتوں کا انکار کیے ہوں گے۔ اور یہ جو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ فرعون ہر انسان میں موجود ہے، صرف سامان کی ضرورت ہے، جیسے سامان مہیا ہو جاتا ہے فرعونیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اسی فرعونیت کی یعنی ایک پرٹیکولر ٹیمپلیٹ جو ہے فرعون، جو ایک ایٹریبیوٹ کا حصہ بن جاتا ہے، وہ ہر انسان میں موجود ہے، صرف وہ سامان کے ایبسنس کی وجہ سے دبا ہوا چھپا ہوا بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ جیسے یہ سامان آ گیا، جو یہ سامان آگے بھی آنے والا ہے ذکر میں زین للناس والی آیت میں، تو جیسے یہ اکٹھا ہو جاتا ہے انسان اپنی فرعونیت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے بھی لوگ تھے انہوں نے آیتوں کو جھٹلایا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت بدلہ دینے والا ہے، انجام دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، جن لوگوں نے کفر کیا انہیں کہہ دیں تم عنقریب مغلوب ہوگے، یعنی کہہ دیں جن لوگوں نے کفر کیا عنقریب تم مغلوب ہوگے اور تم ہانکے جاؤ گے یعنی ہکالے جاؤ گے الی جہنم، جہنم کی طرف، یعنی اللہ کی آیتوں کا تم نے انکار کیا، دنیا کی مال متاع حاصل کرنے کے لیے اللہ کا انکار کیا، تو تمہارا انجام یہ ہوگا کہ جیسے قیامت برپا ہوگی اور فیصلہ ہو جائے گا تو جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، البتہ تمہارے لیے ان دو گروہ میں نشانی ہے جو باہم مقابل ہوئے۔ اب عموماً ٹریڈیشنلی اس کو جو ہے
جنگ بدر کی طرف لوگ سمجھتے ہیں، لیکن آپ غور کر کے دیکھیں، آپ کی اپنی زندگی میں بھی آپ اکیلے کبھی حق پہ ٹھہرے رہتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک بڑا جو ہے ہجوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں میں آپ کی کوانٹیٹی کو یا آپ کی دبدبے کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا ہار مان جاتے ہیں۔ تو وہی یہاں پہ ڈسکرپشن آ رہا ہے۔ البتہ تمہارے لیے ان دو گروہ میں نشانی ہے جو باہم مقابل ہوئے، یعنی دو ٹائپ آف لوگ باہم آپس میں لڑ پڑے کسی بات پہ۔ فیتن تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرۃ یرونہم مثلہم رعی العین، ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں، یعنی ایک حق پر تھا اور دوسرا کافر تھا، اور دوسرا گروہ جو ہے اللہ کا انکار کرنے والا تھا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا تھا۔ تو وہ انہیں کھلی آنکھوں سے اپنے سے دو چند دکھائی دیتے تھے، یعنی اللہ کا یہ معجزہ رہتا ہے جب حق اگر خلیل بھی ہے، اور اکثر حق جو ہے اس کی جماعت خلیل ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے کرے گا کہ یہ جو باطل فرقہ رہے گا، حالانکہ وہ زیادہ کوانٹٹی میں زیادہ رہے گا، لیکن جب مٹبھیڑ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں میں ایسا کر دے گا کہ حق والے ان کو زیادہ نظر آئیں گے، حالانکہ وہ رہیں گے نہیں کوانٹٹی میں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں دیکھنے والوں کے لیے ایک عبرت ہے، ایک جو ہے عبرت ہے۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، اور لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت خوشنما کرتی گئی۔ یہاں پر زینا للناس لوگوں کے لیے ہے، اکثر ٹرانسلیشن میں اس کو مردوں کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے آپ تدبر کر کے غور کر کے سمجھنا چاہیں سمجھیں، لیکن یہاں پر للناس کا لفظ استعمال آیا ہے، اور لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت خوشنما کر دی گئی ہے، مثلا عورتیں، بیٹے، ڈھیر جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، نشان زدہ گھوڑے یعنی برانڈڈ ہارسز، اور مویشی اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی متاع جو ہے بیسیکلی ہر وہ چیز کو کہا جائے گا جو استعمال میں آتی ہے، یا جس کو جو ہے آپ پروویژن بول سکتے ہیں، یا اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے جو ہم آپس میں استعمال کرتے ہیں۔ اب غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب بولنے کے بعد میں کہ اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی اللہ والوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پاس وہ اللہ کے پاس رہنے کی کوشش میں اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، نہ کہ ان ساز و سامان کی جستجو میں۔ اور یہی واقعہ ہوا جب فرا شاید میرے خیال سے، یا نہیں خندار کا مقام تھا، جب مہدی علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے تو وہاں پر بادشاہ کے لوگوں نے کچھ بدتمیزی کی، دائرے کے بزرگوں کے ساتھ جو ہے ان کے سامان ضبط کر لیے، یہاں تک کہ عورتوں کی چادریں بھی جو ہے کھینچ لی وغیرہ۔ تو رات میں وہاں کا بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کے اس کو کہتے ہیں کہ میرے فرزند کے ساتھ تو نے بدتمیزی کی وغیرہ، تو وہ صبح اٹھتے ہی تحقیق کرتا ہے کہاں کہاں کیا ہوا معاملہ۔ تو پھر جب اس کو پتہ چلتا ہے تو پھر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بادشاہ کا ریپریزنٹیٹیو آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ آپ ہمیں اپنی سامان کی فہرست دے دیں تاکہ ہم آپ کو وہ چیزیں ریٹرن کر دیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا سامان کچھ نہیں گیا۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، کل ہمارے سپاہیوں نے کچھ ایسا ضبط کیا تھا۔ تو بولتے ہیں کہ وہ ہمارا سامان نہیں ہے، ہمارا سامان خدا کی یاد ہے جو ہمارے ساتھ ہے، وہ کہیں نہیں گیا۔ تو بیسیکلی اللہ والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس اپنا ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں، تو کیسے اللہ کی یاد اپنے ساتھ رکھ کے، ان کی کوئی دوسری چیز ان کے لیے ان کا سامان ہے ہی نہیں۔ یہی جو ہے گروہ مقدسہ کا معاملہ تھا، اور ہے بھی انشاءاللہ۔ تو اسی کو لے کے چلتے ہوئے اگر کوئی مہدوی ہے ریئل، تو اس کے پاس اس کا سامان سوائے اللہ کی یاد کے اور کوئی چیز نہیں، نہ اولاد، نہ گھر والے، جب تک کہ وہ بھی اللہ کی یاد کے ساتھ ہیں، وہ اس کے دینی بھائی بہن کے جیسے ہیں، دینی فیملی ہے، اور وہ ایک دوسرے کی اللہ کے احکام کے تحت وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن ان کے پاس اللہ کی یاد کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں، ان کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا۔ قل او نبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیں
کیا میں تمہیں اس سے بہتر بتاؤں؟ یعنی یہ جو متا پیچھے گزری ہے، یہ جو آپس کے جوڑے، عورتیں، ان سونے چاندی کے ڈھیر وغیرہ کے علاوہ کچھ بتاؤں کہ اس سے بہتر کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. یعنی ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاک اسپاؤسز ہیں، یعنی پارٹنرز ہیں، ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور خوشنودی ہے اللہ کی. یہ سب سے بڑی بات ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ایسے لوگ جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اور صبر کرنے والے، سچے، حکم بجا لانے والے، خرچ کرنے والے اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار یعنی سحر، جو ہم سحری وغیرہ جو بولتے ہیں، صبح صبح کا وقت جو فجر سے پہلے کا ہے، پچھلی رات میں جو بول رہے ہیں. لیکن آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ عموماً سحر جو وقت ہے آپ اپنی نیند میں سے اٹھنے کے بعد میں کرتے ہیں. تو دیکھیں جو قرآنک ٹرمز ہیں ان کو آپ بہت مختلف زاویوں سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے نیند ایک غفلت ہے، غفلت سے اٹھے آپ سحری کے وقت، یعنی سحر کے وقت، صبح صبح کے وقت، تو جیسے آپ نے غفلت سے اٹھے تو فوراً بخشش مانگنے والے، یعنی استغفار کرنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے، یا انسانوں سے معافی مانگنے والے. یعنی دا مومنٹ ایک مومن، ایک مسلمان جو ہے اپنی غلطی کا ریئلائزیشن کرتا ہے تو فرسٹ مومنٹ پہ وہ اپنی جو ہے بخشش چاہتا ہے، یا تو آپسی معاملات میں، یا تو پھر اللہ سے معافی مانگنے میں. تو آپ غور کر کے دیکھیں، جو ہم تحت الوضو میں دو آیتیں پڑھتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا، جیسے اللہ کو یاد کیا اور گناہ کے بعد میں جیسے اللہ یاد آ گیا تو فوراً جو ہے بخشش کی طرف چلے گئے. پھر اس کے بعد میں وہ جو دوسری آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَزِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. تو دا مومنٹ آپ نے ریئلائز کیا کہ آپ سے غلطی ہوئی، چوک ہوئی اللہ کی معاملے میں، اللہ کی بندگی میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں، تو فوراً، یعنی کوئی ویٹ نہیں کیا آپ نے کسی موقع کا یا کسی چیز کا، فوراً جو ہے معافی کے طلبگار ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں یا لوگوں کے معاملات میں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور علم والوں نے بھی، کہ وہی حاکم ہے انصاف کے ساتھ. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جبکہ ان کے پاس آ گیا علم آپس کی ضد کی وجہ سے. یعنی کسی چیز کے حاصل کرنے میں حد سے گزر جانے کو بغیم کہا جاتا ہے. یعنی آپ کسی چیز کی چاہت میں حد سے گزر گئے. تو بیسیکلی یہ چاہت جو ہے اپنے آپ کی، یہ جو ابھی ہم نے دیکھا نا، اپنے آپ کو منوانے کی چاہت، حالانکہ علم آ گیا، اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، ان کو کتاب ملی، اس کے باوجود بھی آپس کی ضد کی بنا پہ اس سے جو ہے اختلاف کیا. جبکہ ان کے پاس آ گیا علم، آپس کی ضد کی بنا پہ اختلاف نہیں کرتے لیکن آپس کی ضد کی بنا پہ اختلاف کرتے ہیں. آپ غور کر کے دیکھیں، علماؤں کے دشمن علماء، اچھی بات کرنے والوں کے دشمن آپس میں علم رکھنے والے اور جاننے والے. آج بھی کئی فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ادھر کا عالم ادھر سے لڑ رہا ہے، ادھر کا عالم ادھر سے لڑ رہا ہے. اور آپ غور کر کے دیکھیں، ایک حدیث ہے شاید میرے خیال سے، کہ جب مہدی ظاہر ہوگا اس کی مخالفت کریں گے، سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے علماء ہوں گے، یعنی علماء سو ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ کیونکہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ علماء سو کی جو کائنڈ آف ان کی ٹیریٹری اور ان کی جو حکومت ہے وہ باقی نہیں رہے گی. تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو بھی مخالفت کرنے والے علماء ہی رہے، علماء سو رہے. تو ہمیشہ جو ہے حق بات کی ضد کرنے والے
علم آ جانے کے بعد میں ضد کرنے والے آپس کی ضد کی بنا پہ، جلسی کی بنا پہ، آپس کی اپنی بات منوانے کی بنا پہ، یہ ہمیں اس معاملے میں جب ہم بھی خود علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کتاب کے ذریعے، تو اس چیز کو ہمارے اندر نوٹس کرتے رہنا ہے کہ کہیں ہم بھی آپس کی ضد کی بنا پہ ایک اچھی بات کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں، کہ ہم آپس کی ضد کی بنا پہ سامنے والے کو چھوٹا دکھانے کے لیے کہیں اس کی حق کا انکار تو نہیں کر دے رہے ہیں۔ یہ ہمیں بھی اپنے آپس میں غور کرتے رہنا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو کہہ دیں میں نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا ہے اور جس نے میری پیروی کی۔ یہاں پر یہ آیت جو ہے ہمارے پاس حجدہ آیات میں سے ہے، یعنی 18 آیاتوں میں کی ایک آیت ہے۔ یہ آیتیں وہ ہیں جن کے تعلق سے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے معلومات کر کے ہمیں خبر دی ہے کہ ان آیتوں میں یا تو مہدی موعود علیہ السلام کا خاص ذکر ہے یا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر ہے۔ تو اس آیت میں یعنی فرسٹ ریسیپینٹ آف دس آیت اللہ کے رسول ہیں، اور یہاں پر جو اس معاملے میں جو خاص اتباع کرنے والے ومن اتبان کا جو معاملہ ہے وہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ پھر اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو کہہ دے میں نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور اس نے بھی جھکا دیا جس نے میری پیروی کی، یعنی مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جھکا دیا۔ تو اسی کنٹیکٹ سے ہمارا جو عقیدہ ہے ہمسر رسول اللہ کا اور دو ذات ایک مقام کا، اسی سے جو ہے ایسے ہی آیتوں سے وہ قائم ہوا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھوں سے کہہ دے کیا تم اسلام لائے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ اسلام لے آئیں تو انہوں نے راہ پالی۔ یعنی اگر آپ جھکا دیں اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں آ جائیں، اسلام کا مطلب وہی ہوا نا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دینا، تو اگر ہم جھکا دیں تو ہم نے راہ پالی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ دیکھنے والا اپنے بندوں کو، یعنی اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔